صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو جو صحرا میں قدم رکھ دے وہاں پھول کھلے، اور جبل سونے کے چاندی کے تیرے ساتھ چلے۔ تو جو ٹہنی کو پکڑ لے تو شجر ساتھ چلے۔ تو جو چاہے تو سبھی غم میرے خوشیوں میں ڈھلے۔ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ تجھ کو بخشی تیرے معبود نے عظمت کتنی، بخشی جائے گی تیرے نام پہ امت کتنی۔ ختم اس مصرع پہ ہوتی ہے بلاغت کتنی، کہ ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی۔ مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ تیری خیرات کا ایک ذرہ کرے ہم کو نہال، تو کیوں بھلا جائیں کسی غیر کے در بہر سوال۔ سلسلہ اپنی عطاؤں کا یوں ہی رکھنا بحال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ چاندنی رات میں جابر کا نظارہ دیکھے، چاند کو وہ کبھی سرکار کا چہرہ دیکھے۔ دیکھ کر بولے جمال شگے والا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے۔ تو کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا۔ نہ کوئی تجھ سا سخی ہے نہ کوئی مجھ سا غریب، چشم بیدار جگا دے میرے خوابیدہ نصیب۔ جو رضا تیری رضا رب کی تم اتنے ہو قریب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب۔ یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ وہ حقیقت تیری جبریل جسے نہ جانے، کس طرح لوگ بھلا رتبہ تمہارا جانے۔ ہے توڑ دے لکھ کے قلم یوں ہی جو لکھنا جانے، کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ اس روا عرش پہ اڑتا ہے ہریرا تیرا۔ گر طلب ہے کہ برائیں تیری حاجات جمیع، گر طلب ہے کہ برائیں تیری حاجات جمیع، کر عبید اپنے رضا کی ذرا تقلید وقیع۔ پیش کر تو بھی یہی قول بدرگاہ وقی، کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔
روز و شب جوش پہ رحمت کا ہے دریا تیرا، صدقے اس شان سخاوت پہ یہ منگتا تیرا، ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے اور مل گیا صدقہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نماز میں تقریباً فرض کی ہر رکعت میں جو پہلی دو رکعتیں ہوتی ہیں اس میں، باقی سنن میں، نوافل میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کو پالنے والا ہے، اور وہ ایسا رب ہے جو تھکنے سے عاجز ہے، وہ تھکتا نہیں، وہ تھکنے سے پاک ہے، اور وہ اپنی مخلوق کو ایسی جگہ پر رزق دیتا ہے کہ جہاں انسان کی عقل کام نہیں کرتی۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، وہ صحرا کے اندر رہتے تھے، بابا فرید الدین گنج شکر کے ملفوظات میں یہ میں نے پڑھا، تو ایک شخص وہاں حاضر ہوا، اس نے حیرت کی کہ آپ یہاں رہتے ہیں، آپ کو رزق کیسے ملتا ہے؟ تو اس پر بڑا وہ خفا ہوئے، کہا یہ تجھے میں مشاہدہ کرواتا ہوں، اور آپ نے ایک پتھر اٹھایا، کہا اس کو توڑ، جب پتھر توڑا تو اس میں سے ایک کیڑا نکلا، اور اس کیڑے کے منہ میں گھاس کا ایک ٹکڑا تھا، تو کہا دیکھ میرا رب تو وہ ہے جو پتھر کے اندر ایک کیڑا ہونا اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ اتنی دیر میں افطار کا وقت ہوا تو کوئی شخص آیا روٹیاں لے کر، وہ کہا حضرت آپ کے لیے کھانا حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق لکھا ہوا، یہ بات ہے، کسی کو اس کے لکھے ہوئے سے بڑھ کر یا کم نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ ایک شخص تھا، وہ بہت پریشان حال تھا، اور جناب اس نے ایک بزرگ سے کہا کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں ملک سے تاکہ میں کچھ اچھا کما سکوں، تو وہ بزرگ بڑے سیانے تھے، کہا اچھا ایک کام کر، جہاں وہاں پہنچنا تو وہاں کے خدا کو میرا سلام کہنا۔ کیا کہا؟ جب وہاں پہنچنا تو وہاں کے خدا کو میرا سلام کہنا۔ پش حضرت یہاں کا خدا وہ خدا الگ تھوڑی ہے، تو بولا جب ایک ہی خدا ہے تو یہاں رہنا، تیرے نصیب میں جو ہے وہ مل کے رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا رب ہے جو ہر ایک کو پالتا ہے، وہ رحمان ہے، ہر مخلوق کے لیے رحمان ہے، رحیم مسلمانوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا پالنے والا ہے کہ وہ پالنے والا رب جو ہے ہمیں کوئی در دکھا رہا ہے، ہمیں کوئی در دکھا رہا ہے۔ اب دیکھو اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، امام کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ حضور کی دولت پتہ ہے کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے دولت، ایک ہوتی ہے عادت۔ تو حضور کی دولت بھی جانو اور حضور کی عادت بھی جانو۔ کیا کہتے برادر اعلیٰ حضرت؟ فرماتے کہ جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑا ہے، جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑا ہے، ہمیں معلوم ہے دولت تیری، عادت تیری۔ دولت کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور عادت کیا ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اللہ تعالیٰ جو رب ہے، حقیقی رب ہے، جو سب کو پال رہا ہے، اسی پالنے والے نے وہی رب ہے جس نے تجھ کو
ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ انسان تو انسان، جانور بھی، ہاں یہی کرتی ہے چڑیاں فریاد، یہیں سے چاہتی ہے ہر نیداد، اور اسی در پر شتران ناشاد گلائے رنج و عنا کرتے ہیں۔ وہی رب ہے جس نے تجھے کو ہمت کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے۔ حمد کرنے کا مزہ تو اب ہے نا، سبحان اللہ، حمد کرنے کا مزہ تو یہ ہے نا کہ حضور کا دامن تھام کر اللہ کی حمد کریں۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اعلیٰ حضرت کے کلام کا یہ خاصہ ہے کہ قرآن اور حدیث ایسے ساتھ چلتے ہیں، ایک ایک شعر میں کتنے کتنے اشارہ ہیں، ایک ایک شعر میں سنیے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تمہیں حاکم برایا، اور ایسے حاکم ہیں حضور، اگر کوئی فیصلہ کر دینا، اگر نہ مانو نا تو مکمل ایمان نہیں مل سکتا، ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، اور جو فیصلہ کر دینا حضور تو دل و جان سے تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قرآن سنا رہا ہوں میں آپ کو، فلا وربک، فلا وربک، اسی میں حسن دیکھو۔ اس کا ترجمہ میں کروں اپنے انداز سے، فلا وربک، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محبوب میں آپ کا رب ہوں نا، میں آپ کا پالنے والا ہوں نا، تو آپ کا رب ہونے کی قسم، اللہ فلا وربک، آپ کا رب ہونے کی قسم۔ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپ کو اس کے فیصلوں میں آپ کو حاکم نہ بنائیں، اور جب فیصلہ جو آپ کر لیں تو چوں چاں چی نہ کریں، بلکہ دل و جان سے تسلیم کر لیں کہ قرآن کا فیصلہ ہے، حضور حاکم ہے، حضور حاکم ہے۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار ہیں، تمہیں حاکم برایا، اٹھاؤ بخاری شریف، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں شافع خطایا، تمہیں دافع بلایا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا۔ ہم اگر کہیں نا حضور کو دافع بڑھایا تو کئی لوگوں کے چہرے پہ نا شکنیں آ جاتی ہیں، یہ دافع بلایا کہتے ہیں سید الشہداء امیر حمزہ کی شہادت پر میرے آقا نے کیا کہا تھا، سید الشہداء کے لیے کیا کہا تھا، یہی کہا تھا، حضور نے کہا تھا، ان کے لیے اتنی محبت تھی، جب حضور ان کو کہیں تو حضور تو زیادہ مستحق اس بات کی کہ ہم حضور کے لیے کہیں، تمہیں شافع خطایا، تمہیں دافع بنایا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا۔ کون آیا حضور جیسا؟ وہ کنواری پاک مریم، وہ کنواری اور پاک مریم، جبریل آئے تھے، جبریل ان کے پاس اللہ کے حکم سے، اور جبریل نے کہا میں بیٹا دوں گا، ہائے جبریل بیٹا دیتے ہیں،
جبریل بیٹا دیں، ادھر تو کوئی توجہ نہیں ہوتی کسی کی. جبریل کے آ کر کہتے ہیں کہ میں بیٹا دوں گا، نسبت اپنی طرف کی، حالانکہ دینے والی ذات رب کی ہے نا. جبریل نے آ کر ان کی آستین میں دم فرمایا. جب دم کیا نا جبریل نے تو ان کے شکم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے. یہ جبریل کا دم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی طرف کی روح پھونکی. آدم علیہ السلام اس کی گہرائی میں جائیں گے نا تو بات بہت آگے جائے گی. یہ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو آگے بہت آگے جائے گی بات. لیکن یہاں سنو اعلیٰ تک کہتے ہیں کہ کوئی تم سا کون آیا. پھر اشارہ کرتے ہیں، وہ یاد دلاتے ہیں، وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم ہے، وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم ہے، عجب نشان اعظم. اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں. بغیر ماں باپ کے پیدا کرتا ہے، بغیر باپ کے پیدا کرتا ہے، بغیر ماں کے پیدا کرتا ہے. اور ایک وسیلہ ہم یہاں موجود ہیں، ماں باپ وسیلہ ہے. یہ اس کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. وہ کسی کا محتاج نہیں. وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، وہ چاہے تو بغیر ماں کے پیدا کرے، وہ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کرے. ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا. آسمانوں میں حضور کا نام ہے احمد، زمین میں حضور کا نام ہے محمد. جبریل نے جو بشارت دی وہ احمد کی دی. قرآن میں نا جبریل نے بشارت دی احمد کی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کیوں کہا؟ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ چونکہ آئے تھے جبریل کی بھونک سے، اس لیے مزاج رکھتے تھے آسمانی. آئے تھے جبریل کی بھونک سے نا تو مزاج بھی آسمانی رکھتے تھے، اس لیے کہا احمد ہوگا نام ان کا. حضور نے حضور کی آنے کی بشارت دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. میں نے کتاب پڑھی ہوئی ہے، ایک بڑے مشہور، بہت مشہور تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ ایسے خاص لوگوں میں مشہور ہے وہ، کہ جو عیسائیوں سے بڑے مناظرے کیے انہوں نے، اور انہوں نے اپنی کتاب دی ہے. اس میں انہوں نے بڑی شاندار طریقے سے لاجواب کر دیا ان لوگوں کو. وہ کچھ اور کہتے ہیں کہ یہ حضور کے بارے میں نہیں مانتے کہ وہ آخری نبی ہیں، مانتے تو مسلمان نہ ہوتے. تو اس کی انہوں نے بڑے اچھے انداز میں ان کو بحث مباحثہ کیا باقاعدہ دو بدو، اور انہوں نے بڑا ان کو لاجواب کیا، وہ لاجواب کر دیا. تو وہ کتاب میں آپ کو پیش کروں گا انشاءاللہ، ضرور پڑھیے گا تاکہ آپ کو تو واسطہ پڑھتا رہتا نا، کام پڑے گا انشاءاللہ. تو جبریل کی پھونک سے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کب سے کہ کوئی تم سا کون آیا، تم جیسا کوئی نہیں، یہ نہیں وہ نہیں. لیکن جس نے دم کیا نا اس سے پوچھتے ہیں. نہیں سمجھے بھی بھائی، جس نے دم کیا نا اس سے پوچھتے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا تو یہی بولے سدرا والے کہ چمن جہاں کے تھالے. اچھا کچھ لوگوں کو پتا نہیں ہوگا تھالے کا مطلب کیا ہے. یہ شاید کھانے کا تھالا سمجھتے ہوں گے. تھالا نا، تھالا یہ اس گڑھے کو کہتے ہیں جس کے اندر درخت لگایا جاتا ہے. جس میں درخت لگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں تھالا. ایک چیز اگر کسی کی میں کہے میری کوئی چیز کھو گئی ہے، چیز کو اتنی قیمتی نہ ہو، میں کہا ڈھونڈو تو بندہ ایسے سر نہیں دیکھ لیتا ہے، نہیں ہے. لیکن بہت قیمتی چیز کھو جائے تو بندہ پھر چھاننا شروع کر دیتا ہے، یہ ہٹایا، وہ ہٹایا، ادھر کیا ادھر کیا. اللہ اکبر. اب جبریل سے پوچھا گیا تو یہی بولے سدرا والے کہ چمن جہاں کے تھالے، یہی
سدرا والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، پر تیرے پائے کا نام پایا، تجھے یک نے یک بنایا، 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 تجھے یک نے یک بنایا۔ آج میرے بھائی بیٹھے ہیں میرے ساتھ نا، تو میں اس لیے ان کے ذوق کو ملحوظ رکھتے ہوئے دو شعر پڑھتا ہوں اعلیٰ حضرت کے۔ میں بہت کم پڑھتا ہوں یہ اشعار میں اس وقت پڑھتا ہوں جو بیٹھے ہوتے سمجھنے والے۔ اب اعلیٰ حضرت کے اشعار سنو کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، یہ ملا گے تجھ کو منصب، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، یہ ملا گے تجھ کو منصب، جو گدا بنا چکے اب اٹھو وقت بخشش آیا، کرو قسمت عطا، کرو قسمت عطا، کرو قسمت عطا۔ ہاں حضور سجدہ فرمائیں گے نا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں، جب تک اللہ چاہے گا حضور سجدے میں رہیں گے، پھر اللہ کی بارگاہ سے یہ خطاب ہوگا، اے محمد ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، سوال کیجئے پورا ہوگا، شفاعت کیجئے قبول ہوگی۔ تو یہ اشارہ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، یہ ملا ہے تجھ کو منصب، جو گدا بنا چکے اٹھو اب وقت بخشش آیا، کرو قسمت عطایا، وَإِلَى الْإِلَٰهِ فَارْغَب، کرو عرض سب کے مطلب، وَإِلَى الْإِلَٰهِ فَارْغَب، کرو عرض سب کے مطلب، اذهبوا لا غیری نفسی نفسی، اذهبوا لا غیری نفسی نفسی، سبھی کہا، سبھی نے کہا اذهبوا لا غیری نفسی نفسی، کہ تم ہی کو تکتے ہیں سب، کرو ان پہ اپنا سایہ، بنو شافع خطایا، بنو شافع خطایا، بنو شافع خطایا۔ ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا بھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ جاؤ ڈھونڈو، جاؤ ڈھونڈو، کس کے دل کو؟ رضا کا دل۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بزرگ تھے، وہ بھی صاحب منصب تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ جب ان کے کانوں تک پہنچی نا شہرت غوث اعظم کی، تو کہتے ہیں مریدو یہ عبد القادر کون ہے؟ بڑا ذکر سنا ہے اس کا، بڑا چرچا سنا ہے، میں تو روز رات کو ایک خاص مقام پر ہوتا ہوں، کبھی دیکھا نہیں ادھر کو، میں تو ایک خاص مقام پر روز ہوتا ہوں لیکن اس کو کبھی دیکھا نہیں ہے، چرچا بہت ہے اس کا، شہرہ بہت ہے، مریدو جاؤ ذرا معلوم کرو۔ یہ مرید یہاں سے گئے تو غوث اعظم نے اپنے مرید وہاں سے بھیجے، موبائل فون کہاں تھا ادھر، کیا رابطے ہوتے تھے؟ یہ اولیاء اللہ جو ہے نا، جو کامل ہوتے ہیں، ان کے نزدیک دور و نزدیک کچھ نہیں ہے، یہ بات رکھیے گا۔ ہاں، جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے ختم کر کے فنا کر دیتے ہیں، فنا، تو پھر وہ ایسی زندگی ہوتی ہے، نزدیک قریب ان کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہاں سے چلے غوث اعظم کے مرید، راستے میں ملے تو غوث اعظم کے مریدوں نے کہا ان کے بات یہ ہے کہ ہمارے شیخ نے ہمیں بھیجا ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ جس مقام پہ ہوتے نا حضرت، آپ ہوتے ہو دروازے اور میں ہوتا ہوں اندر، اور فلاں فلاں دن اندر سے ایک چادر آئی تھی آپ کے لیے، یاد ہے؟ وہ فقیر نے بھجوائی تھی۔ تو جو دروازے پہ ہونا اس کو پتا نہیں ہوتا کہ مکان کے اندر کون ہے۔
تو غوث اعظم کی شان تو بڑی نرالی ہے. تو اللہ کے ولیوں کو ڈھونڈنا، ان کے دل کو ڈھونڈنا میرے پاس تھا ابھی کیا ہوا خدا، نہ کوئی گیا نہ آیا بھی نہیں، کوئی گیا بھی نہیں، اور دل کو ایسی چیز بھی نہیں کہ چوری کر. کیا ہوا، کہاں گیا، جاؤ ذرا ڈھونڈو. اب ڈھونڈنے گئے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، یہاں گئے وہاں گئے، اللہ 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 اللہ، پتہ نہیں کتنی سورسیں لگائی ہوں گی. اور جب سورسیں لگائی ہوں گی تو پھر آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل. اچھا کہاں تھا؟ در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. اچھا کیسا تھا؟ یہ نہ پوچھ کیسا پایا،